برطانیہ کے قومی شاعر اور معروف ادیب اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کی غزلوں کا جائزہ لینے کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کو قصر تھی اور وہ یقینی طور پر بائی سیکسول یا مخنث تھے، لہٰذا وہ جنسی تسکین کے لیے عورتوں سے زیادہ مردوں کو پسند کرتے تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس تہلکہ خیز تحقیق کے نتائج آئندہ مہینوں میں شائع ہونے والی کتاب میں پیش کیے جائیں گے۔ ریسرچرز نے بتایا ہے کہ ولیم شیکسپیئر کی اینی ہیتھوے کے ساتھ 34 سالہ شادی کے دوران کئی مردوں اور خواتین کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تھے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سر اسٹینلی ویلز اور ڈاکٹر پال ایڈمنڈسن نے شیکسپیئر کی 154 غزلوں کا جائزہ لیا جو انہوں نے سن 1609 میں لکھی تھی۔ تجزیے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ شیکسپیئر کو عورتوں کی بجائے نوجوان مردوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور وہ اکثر اپنی شاعری میں جن لوگوں کا ذکر کرتے تھے وہ ان سے حقیقی زندگی میں متاثر معلوم ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ایڈمنڈسن کا کہنا ہے کہ جس طرح کی جنسی نوعیت کی زبان غزلوں میں بیان کی گئی ہے وہ یقینی طور پر کسی مرد کو لبھانے کے لیے معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہمارا یہ شک مضبوط ہوتا ہے کہ شیکسپیئر بائی سیکسول یعنی مخنث تھے۔ ولیم شیکسپیئر کو انگریزی زبان و ادب میں دنیا کے عظیم ترین مصنفین اور ڈرامہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہیں عموماً انگلستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ عام تاثر ہے کہ ولیم شیکسپیئر کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا اور ان کے لکھے گئے ڈراموں کے بھی سب سے زیادہ تراجم ہوئے۔ کسی بھی دوسرے مصنف کے ڈراموں کی نسبت ولیم شیکسپیئر کے تحریر کردہ ڈرامے سٹیج پر زیادہ پیش کیے جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ولیم شیکسپیئر 23 اپریل سن 1654 کو جان شیکسپیئر کے گھر اسٹریفورڈ میں پیدا ہوا۔ ماں کا نام میری آرڈن تھا، اس کی 4 بہنیں اور 3 بھائی بھی تھے۔ شیکسپیئر کو ڈرامے دیکھنے اور ڈرامہ لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اس کے گاؤں میں جب ڈرامہ دکھانے نوٹنکی آتی تھی تو وہ بہت شوق سے دیکھنے جاتا تھا۔ اداکاروں کے بولے ہوئے مکالمے تنہائی میں دہراتا۔ یہ شوق اتنا بڑھا کہ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر نوٹنکی والوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ شیکسپیئر کا باپ پیشے کے لحاظ سے قصاب تھا۔ سنا ہے کہ ایک بار اس نے ایک جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کی، چھری چلانے سے پہلے ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی۔ یہ وہ مکالمے تھے جو اس نے تھیٹر کے اداکاروں سے سنے تھے۔ جانور پر چھری چلانے کا شاید یہ اس کا آخری موقع تھا۔ شیکسپیئر کے لیے 13 کا ہنسا منحوس ثابت ہوا کیونکہ 13 سال کی عمر میں اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا۔ غربت اور مفلسی نے اس کی تعلیم کا راستہ روک لیا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے ہیتھوے سے شادی کر لی۔ یہ شادی اگرچہ اس کی مرضی کے خلاف تھی لیکن اسے شادی اس لیے کرنا پڑی کہ سسرال والوں نے شیکسپیئر کے مالی حالات بہتر کرنے کی حامی بھری تھی۔ شیکسپیئر اس شادی سے 1 بیٹے 2 بیٹیوں کا باپ بنا لیکن پھر بھی بھاگ کر لندن چلا گیا۔ تھیٹر کمپنیوں میں چھوٹے موٹے کئی کام کیے۔ ولیم شیکسپیئر کو اداکاری کا شوق تھا لہذا چھوٹے موٹے کردار کر کے ایکٹروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ کلی سے کام شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اداکاروں کے گروپ کا ناظم بن گیا، پھر قلم ہاتھ میں تھاما اور ڈرامے لکھنا شروع کر دیے۔ اس کام میں اس نے بہت عذاب دیکھے مگر ہمت نہ ہاری۔ سن 1603 میں اپنا نام ایکٹروں کے فہرست میں درج کرا لیا جو بادشاہ اول جیمز اول کے منظور نظر تھے۔ شیکسپیئر نے ڈرامہ نویسی جاری رکھی اور پھر ایک دن مشہور ڈرامہ نگار بن گیا۔ شیکسپیئر کے مشہور ڈراموں میں ہنری ہسٹم، ہنری VIII، مرچنٹ آف وینس، کنگ جان، ایز یو لائک اٹ، ہیملیٹ، کنگ لیئر، جولیس سیزر، اوتھیلو، رومیو اینڈ جولیٹ، میکبیتھ، دی ٹیمپسٹ، ونٹر ٹیل، اینتھونی اینڈ کلیوپیٹرا، کامیڈی آف ایررز اور اے مڈ سمر نائٹ ڈریمز شامل ہیں۔ شیکسپیئر ایک پرگو شاعر تھا اور بڑی سرعت کے ساتھ تنصیف و تالیف کا کام کرتا تھا۔ سن 1579 میں شیکسپیئر نے اپنے آبائی قصبے میں ایک اچھا مکان خریدا اور سن 1610 میں وہیں رہائش اختیار کر لی۔ 6 برس بعد یہیں شیکسپیئر کا انتقال ہو گیا۔ ولیم شیکسپیئر نے ہر قسم کے ڈرامے لکھے یعنی تربیہ، المیہ، تاریخی اور رومانوی۔ ان کے ڈراموں میں نظمیں بھی شامل ہیں جن میں سے بعض حصے اعلیٰ پیمانے کی شاعری کے معیار کے مطابق ہیں۔ شیکسپیئر کی تحریر میں جدت خیال نمایاں تھی اور ساتھ ہی عمق، گہرائی اور متانت بھی پڑھنے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ شیکسپیئر نے انسانوں کی نفسیات، محبت، ہمدردی، دشمنی، دکھ اور سکھ کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا جس کی عظمت کا دنیا کے سب ادیبوں اور شعراء نے تسلیم کیا۔ بس 2 بڑے ادیب تھے جنہوں نے اسے شک کی نظر سے دیکھا۔ دونوں کا تعلق روس سے تھا، ایک ٹالسٹائی اور دوسرا دوستویفسکی۔ ٹالسٹائی کو تو شیکسپیئر نے بالکل متاثر نہیں کیا۔ ٹالسٹائی اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیکسپیئر کو 15 سال کی عمر میں پڑھا تو مجھے وہ بس عام سا ادیب دکھائی دیا۔ 70 برس کی عمر میں جا کر میں نے سوچا کہ شیکسپیئر کو دوبارہ پڑھوں تاکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکوں۔ میں نے جب اسے دوبارہ پڑھا تو بھی اپنا فیصلہ نہ بدل سکا۔ دوستویفسکی کو شیکسپیئر پسند تو تھا مگر وہ اسے ایک ایسا شاعر کہتا تھا جس کے ہاں بہت غلطیاں تھیں اور یہ اس لیے کہ اس نے لکھتے ہوئے محنت نہیں کی تھی۔ تاہم اب یہ افسوسناک حقیقت سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کے قومی شاعر ولیم شیکسپیئر کو کوئی کسر تھی اور وہ مخنث تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔